السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ٹاپک ہمارا کچھ منفرد ہے، جس میں آپ دیکھیں گے کچھ ملحد لوگ ہیں جو اسلام پر اور مسلمانوں پر اعتراضات اٹھاتے ہیں اور ان کو پریشان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ناظرین، آئیے ان ملحدین کے اعتراضات سنیے اور اس پر آپ کو پھر جوابات ملیں گے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی طرف سے۔ بہترین جواب ہیں جو آپ کو سمجھ آنے والے ہوں گے، امید کرتا ہوں۔ تو آپ سے گزارش ہے، ویڈیو میں ہمارے ساتھ آخر تک رہیے گا۔ یہ ٹیلی ویژن کے اوپر رحمانی، سلمانی، شیطانی، چھوٹے بھائی کا پاجامہ، بڑے بھائی کا کرتا پہن کے عجیب عجیب بھیش بھوشا میں لوگ آتے ہیں، کیا کیا بکواس کرتے ہیں۔ ایک کہتا ہے بابر نے بھارت کو سبھیتا دی ہے، دوسرا کہتا ہے کہ اورنگزیب رب العالمین تھا۔ تو یہ غیر مسلم پولیٹیشین کہنے لگا کہ ہمارے اس دیش میں جو مسلمان مغل بادشاہ اکبر اتنے مہان کام کیے، اسی لیے مسلمان روز 5 بار اللہ اکبر کر کے اکبر بادشاہ کی تعریف کرتے۔ آپ سمجھ رہے ہیں یہ جوک ہے، جوک نہیں، حقیقت ہے، اور میں خود گواہ ہوں۔ میں سٹیج پہ بیٹھا تھا، اچھا میرے تقریر کے پہلے اس نے کہا، تقریر میں نے اس کی غلط فہمی کو دور کیا کہ ہم مسلمان جب اللہ اکبر بولتے ہیں تو اکبر بادشاہ کی تعریف نہیں کرتے۔ اکبر بادشاہ تو موجود بھی نہیں تھا اس وقت، اللہ کے رسول کے ٹائم پہ اکبر بادشاہ کہاں تھے؟ جب اللہ اکبر کہتے ہیں اس کی یہ معنی ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ از دا گریٹسٹ۔ اسی لیے ہر مسلمان کا فرض ہے کہ کم از کم وہ آذان کی معنی کو جانے تاکہ خود کے دل پہ اثر ہو، اور ساتھ ساتھ جو لوگ کو اس کی معنی نہیں پتہ ہے، غیر مسلمانوں کو نہیں پتہ ہے، ان لوگوں کو اس کی معنی بتائے۔ لیکن وہ جو آپ نے جس کو بٹن دبا کے بھیجا ہے اس نے ایک بڑا اچھا کام کیا۔ لوگ کہہ رہے تھے کہ صاحب وہ سعودی عرب بھی جا رہا ہے، یہاں بھی جا رہا ہے، منزل میں جا رہا ہے، مسجد میں جا رہا ہے۔ مکہ کے امام سے ایک پرچی لے کے آ گیا تھا وہ آدمی، ان سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ جو محمد صاحب نے مسجد بنائی تھی وہ کہاں ہے؟ تو وہ تو توڑ دی گئی، اس مسجد کا تو کہیں ذکر نہیں ہے۔ اور مسجد جو ہے کوئی اللہ کے گھر تو ہو نہیں سکتا، کیونکہ اللہ تو ادرش ہے۔ کمیونٹی سینٹر کا کنسپٹ ہے کہ جب تجارت ہوتی تھی، محمد صاحب کی پہلی پتنی بڑی ویاپاری تھی، ختیجہ ان کا نام تھا، ان کے یہاں سے سامان آتا تھا ہندوستان، 6 مہینے بعد واپس جاتا تھا۔ تو اس زمانے پہ لوگ اونٹوں پہ سواری کرتے تھے، جاتے تھے، ایک بڑا سا کمیونٹی ہال تھا، وہاں لوگ سو جاتے تھے، نہاتے تھے، دھوتے تھے اور اٹھ کے وہیں نماز پڑھ لیتے تھے۔ تو وہ کمیونٹی سینٹر ہوتا تھا، کوئی اللہ کا گھر، کوئی پوتر جگہ، کوئی ایسی جگہ کہ جو کہیں توڑ دی جائے گی تو اس پہ بوال مچ جائے گا، یہ نہیں تھا۔ جو ہمارے صاحب جب وہاں گئے تو مکہ کے اس سے 2 پرچی لکھوا کے لائے کہ بھئی یہ بتائیں یہ کیا ہے۔ وہ انہوں نے جا کے اپنے آدمی کے تھرو، جہاں سے سرکار کے تھرو انہوں نے پہنچا دی دیپک مشرا کے پاس۔ تو جو مسلمان جب گئے تھے بہت چلا چلا کے، کیسے آپ کہہ سکتے ہیں صاحب کہ مسجد اللہ کا گھر نہیں ہے، قرآن میں لکھا ہے اور اس میں لکھا ہے، فلانا لکھا ہے، خوب چلایا۔ دیپک مشرا نے پرچی نکالی اور دکھا کے بتاؤ مکہ کے بڑے امام سے زیادہ بڑے امام ہو تم کیا؟ ایک نہیں بولا، بولے نہیں وہ ایسا نہیں تھا، وہ ایسا ہو گیا ہوگا، فلانا ہو گیا۔ اس کے بعد کوئی ریویو پٹیشن نہیں آئی، لیکن یہ ثابت ہو گیا اس دیش میں کہ 70 سال سے مسجد کے نام پہ آپ کو لوٹا گیا، ڈرایا گیا۔ دراصل جھوٹوں کو وہی لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں جو خود بھی جھوٹے ہوں۔ پشپیندر کا دعویٰ یہ ہے کہ پرائم منسٹر مودی سعودی عرب کی ٹرپ کے دوران مکہ کے امام سے ایک پرچی لے کر آئے تھے جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی ہوئی مسجد کو سعودی عرب کے لوگوں نے توڑ دیا ہے، اور اب وہاں وہ مسجد باقی نہیں ہے کہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر فرمایا تھا۔ شاید تاریخ میں 10 بڑے بڑے جھوٹ کو ایک جگہ لکھا جائے تو پشپیندر کا یہ جھوٹ بہت آسانی کے ساتھ اس لسٹ میں جگہ بنانے میں کامیاب ہو جائے گا، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی ہوئی مسجد آج بھی مدینہ منورہ میں ہے۔ لاکھوں مسلمان ہندوستان سے ہر سال جاتے ہیں، مسجد نبوی میں نماز ادا کرتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ مسجد آج بہت بڑی ہو چکی ہے، چاروں طرف سے پھیل چکی ہے، لیکن وہاں جانے والا ہر مسلمان جانتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی جو مسجد ہے وہ کہاں سے کہاں تک ہے۔ لیکن پشپیندر جی کا انٹلیکچوئل لیول اتنا بڑھ چکا ہے کہ وہ رینوویشن اور ڈیمولیشن ان دونوں میں کوئی فرق ہی نہیں کر پاتے۔ قرآن کریم کی سورہ جن آیت نمبر 28 میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ مسجدیں اللہ کی ہیں، چنانچہ اے لوگو تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ پشپیندر ایک طرف یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ قرآن کریم کے بہت بڑے ماہر ہیں، اور دوسری طرف
उनकी जहालत फौरन आश्कारा हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला जस्टिस दीपक मिश्रा की सदारत वाली बेंच ने पास किया था वो ये था कि मस्जिद इस्लाम का इसेंशियल हिस्सा नहीं है। इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि वो इस्लाम का हिस्सा नहीं है और उनकी हैसियत किसी कम्युनिटी सेंटर की है कि जहां लोग रात को आकर आराम करते हैं, बल्कि लीगल लैंग्वेज के बारे में एक आम समझ रखने वाला इंसान भी बहुत आसानी के साथ दीपक मिश्रा के इस वर्डिक्ट को समझ सकता है कि उसका मतलब हरगिज इस्लाम में मस्जिदों की जरूरत को खत्म करना नहीं है, बल्कि ये बताना है कि इस्लाम की ये तालीम है कि मुसलमान कहीं भी नमाज पढ़ सकते हैं। नमाज पढ़ने के लिए ये जरूरी नहीं है कि वो मस्जिद ही में जाकर नमाज पढ़ें। जिस तरीके से नमाज मस्जिद में होती है ऐसे ही घर पर भी हो सकती है, सड़क पर भी हो सकती है और जमीन के किसी भी चप्पे पर हो सकती है। इसलिए इस वर्डिक्ट का ये मतलब नहीं है कि जो अब मस्जिदें हैं वो मस्जिदें नहीं रहीं, बल्कि इस वर्डिक्ट का मतलब ये है कि जो मस्जिदें नहीं हैं अब वो भी मस्जिदें हो गई हैं। हमारे देश में एक नैरेटिव चल रहा है कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता। अब ये पहला देश का ऐसा आतंकवाद है कि 1984 में आप सब जानते हैं कि पंजाब में जो कुछ हुआ तो लोगों को धर्म पता चल गया, कहा साहब ये तो सिख आतंकवाद है। लेकिन इस आजाद भारत में एक विभाजन के बाद से लेकर के कोई 1000 से ज्यादा हमले हिंदुस्तान के हर बड़े शहर में, चाहे साउथ का हो, नॉर्थ का हो, ईस्ट का हो, वेस्ट का हो, जहां हमले न हुए हो, जहां आतंकवाद करने वाले ने चिल्ला चिल्ला के अपना धर्म न बताया हो, लेकिन यह खास किस्म का कोई आतंकवाद है जिसका धर्म नहीं है। मैं मानता हूं कि भारत में इस्लामिक आतंकवाद को पूरी ताकत के साथ पॉलिटिक्स में, सोसाइटी में, इंस्टीट्यूशंस के अंदर, जुडिशरी में बढ़ावा दिया जा रहा है और आतंकवाद जो इस्लामिक है उसका नाम लेने से भारतीय समाज को डराया जाता है। ये आईएस के झंडे पे क्या लिखा होता है पता है कुछ आप लोगों को? एक काला सा झंडा लेके लोग खड़े होते हैं, उस पे क्या लिखा होता है? उस आईएस के झंडे के ऊपर लिखा होता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदन रसूलुल्लाह। मेरा एक सवाल उन मुसलमानों से है जो इस्लाम के बड़े पक्के मुसल्लत ईमान है, जिनका जो कुरान की हदीसों का हवाला देते हैं, आयतों का हवाला देते हैं, जो डेनमार्क के अंदर कोई आदमी मोहम्मद साहब की शान में गुस्ताखी करते हुए उनकी शान में कुछ ऐसा कर देता है कि उनकी कार्टून बना देता है, और उस कार्टून बनाने से इस देश में बनता डेनमार्क में है, भावनाएं दिल्ली में भड़क जाती हैं, अलीगढ़ में, रामपुर में, आजमगढ़ में दंगे होने लगते हैं। लाहौर में था जब ये घटना घटी, वहां भी दंगे हो रहे थे। मैंने कहा मोहम्मद से इतना प्यार अच्छा लगता है, हमको भी होना चाहिए, आपके पैगंबर है भाई। लेकिन हिंदुस्तान के मुनाफिक और मक्कार मुसलमान, मुझे ये बताओ, तुम मोहम्मद का नाम लेके आईएस के झंडे पे जब कुरान शरीफ का पहला कलमा लिख करके तुम कहते हो ला इलाहा इल्लल्लाह और उस एक सर्किल में लिखते हो अल्लाह, मोहम्मद और रसूल, तो ये तुमको शर्म नहीं आती कि अल्लाह का नाम आतंकवाद के लिए इस्तेमाल हो रहा है? पहला कलमा आतंकवाद के लिए इस्तेमाल हो रहा है, पुलिस पे गोली चलाने के लिए हो रहा है। लिहाजा मेरा मानना है कि तुम मक्कार हो। इसलिए ये जो आप आतंकवाद देख रहे हैं, ये एक ड्राइव है, ये एक धर्म का हिस्सा है, ये कुछ लोगों का दिमागी फितूल नहीं है, ये उसी से ड्राइव होता है। और वो किताब इस बात की इजाजत देती है कि एक पन्ने पे वो किताब के आप जाएं तो वो लिखती है कि एक किसी आदमी का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। राइट? हमको लगता है बहुत अच्छी बात है। हम फिर 5वें पन्ने के बाद 8वें पन्ने पे भी तो जाके देखें क्या लिखा है। वो कहता है कि जो तुम्हारे नबी को नहीं मानता उसको समझाओ, उसको पुचकारो और अपने नबी की अच्छी अच्छी बातें बताओ। वो अगर तब भी ना माने तो उसका कत्ल वाजिब है भाई। यहां तो एक को मारने की बात कर रहे थे, वहां तुम कह रहे हो सबको मारो। तो ये क्या कंट्राडिक्शन है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। मैं ये तो नहीं कह सकता हूं कि 100% सारे मजहब कहते हैं कि बेगुनाह को मारना हराम है, मैं ये नहीं कह सकता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कुछ मजहब कहते हैं कि मार सकते हैं। लेकिन ये कह सकता हूं जरूर कि अक्सर सारे मज़ाहिब ये कहते हैं कि बेगुनाह को कत्ल करना हराम है, गुनाह है। और इन सारे मज़ाहिब में से अव्वल नंबर जो बेगुनाह इंसान के कत्ल के खिलाफ है वो है इस्लाम। जी हाँ नाजरीन, वाहिद मज़हब है सिर्फ इस्लाम जो कि लोगों को कत्ल करने से रोकता है। बाकी रही वो बात जो ये गधा कह रहा था कि कुरान करीम में एक जगह पर तो लिखा है कि एक आदमी को कत्ल करना गोया सारी इंसानियत को कत्ल करना है, और अगले चैप्टर पर कुछ और लिखा है कि जहाँ काफिर मिले उसको कत्ल कर दो। और भाई तुम कुरान करीम की तालीमात से कोसों दूर हो, जानते ही नहीं हो कि कुरान करीम क्या कहता है और क्या समझा रहा है।
اس کے شان نزول ہیں، قرآن کریم کی ہر آیت کا اپنا شان نزول ہے، اس کو دیکھیں۔ اتری جب وہ آیت اتری اس کیا موقع تھا، وہ احکامات کیا چل رہے تھے، وہ موقع کیا چل رہا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہاں تھے، تو وہ ساری چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں، پھر جا کے فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ یہ گدھا تو کہتا ہے کہ مسلمان جو ہے وہ ہر جگہ پر دلی میں فلاں جگہ پر جو ہے وہ دنگے کرتے ہیں، تو اس کے سامنے اس کی نظر میں اگر کچھ لوگ نکلتے ہیں روڈوں پر اپنے حق کا مطالبہ کرنے کے لیے جلوس کی شکل میں، تو یہ کہتا ہے کہ وہ دہشت گردی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو تیرے نزدیک دہشت گردی ہے تو تیرا موقف ہے، تو اس کو پورے مسلمانوں پر مسلط تو نہ کر بھائی۔ اگر مسلمانوں کی ایک ہستی ہے، عظیم ہستی، آقا کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی شان میں کہیں گستاخی ہوتی ہے تو ساری دنیا کے مسلمانوں کو یکجا ہونا چاہیے، اتحاد اور اتفاق ہونا چاہیے، تاکہ ان غیر مسلموں کو پتہ چلے کہ ہاں مسلمانوں کی مزید ایک قوت ہے، طاقت ہے، اور ان کے کھرپچے اڑ جائیں۔ تو چلیے مزید سنتے ہیں اس بارے میں۔ قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 32 میں کہ اگر کوئی بھی انسان چاہے مسلم یا غیر مسلم ہو، اگر دوسرے کوئی انسان کا قتل کرتا ہے چاہے مسلم یا غیر مسلم ہو، صرف قتل کے بدلے قتل، یا وہ انسان جو اس دھرتی پہ فساد پھیلا رہا ہے، فتنہ پھیلا رہا ہے، یہ دو لوگوں کے علاوہ اگر کوئی انسان دوسرے انسان کا قتل کرتا ہے تو گویا کہ ایسا ہے کہ ساری انسانیت کا قتل کر رہا ہے۔ قرآن مجید میں لکھا ہے کہ اگر کوئی انسان کوئی دوسرے بے گناہ انسان کا قتل کرتا ہے تو گویا کہ ایسا ہے کہ ساری انسانیت کا قتل کر رہا ہے۔ اور آگے لکھا ہے کہ اگر کوئی انسان دوسرے انسان کی جان بچاتا ہے تو گویا کہ ساری انسانیت کی جان بچاتا ہے۔ میں یہ نہیں جانتا ہوں کہ کوئی مذہب کی کتاب میں لکھا ہے کہ اگر آپ ایک انسان کی جان بچاؤ تو ساری انسانیت کی جان بچاؤ۔ یہ اسلام میں لکھا ہے، قرآن میں یہ نہیں لکھا ہے کہ مسلمان کی جان بچاؤ تو اچھی چیز ہے۔ کوئی بھی معصوم انسان کی اگر جان بچاتے ہیں آپ، چاہے مسلم یا غیر مسلم، ساری انسانیت کی جان بچاتے، اور کوئی بھی معصوم انسان کا قتل کرتے ہیں تو گویا کہ ساری انسانیت کا قتل کر رہے ہیں۔ اسلام آتا ہے عربی لفظ سلام سے، جس کے معنی ہے امن، اور اسلام آتا ہے عربی لفظ سلم سے بھی، ٹو سبمٹ یور ول ٹو گاڈ، اپنی مرضی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرنا۔ تو اسلام کے معنی ہے امن حاصل کرنا اپنی مرضی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرنے کے بعد۔ یہ امن کا مذہب ہے، اس لیے جب ہم ملتے ہم کہتے السلام علیکم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آپ پر رحمت ہو۔ تو وہ مذہب جو رحمت پھیلاتا ہے کیسے بے گناہوں کی جان لینے کے لیے کہہ سکتا ہے؟ میں یہ مانتا ہوں کہ دیر آر بلیک شیپ ان آل کمیونٹیز انکلوڈنگ ان مسلمس۔ برے لوگ ہر مذہب میں آپ پائیں گے جو مذہب کا پالن نہیں کرتے، اور اسلام میں بھی آپ پائیں گے کچھ مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن مذہب کا پالن نہیں کرتے۔ دیر آر بلیک شیپ ان ایوری کمیونٹی۔ جی ہاں ناظرین، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے مذہب کا پالن نہیں کرتے، اور انہی کی وجہ سے باقی مذہب کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بدنام ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مسلمانوں کے اندر بھی کچھ لوگ ہیں جو کمزور ایمان والے ہیں، اور احکامات پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے وہ جو ہے باقی لوگوں کو پر بھی دھبا بن جاتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ جو اعتراض کرنے والے اعتراض کر بیٹھتے ہیں کہ مسلمان تو اس طرح ہوتے ہیں، ان کا اسلام تو یہ کہتا ہے، فلاں ہیں، اور ساتھ میں بہت کچھ مرچ مسالہ لگا کر اور بھی زیادہ بدنام کر دیتے ہیں۔ تو ہر مذہب کے اندر ایسا ہوتا ہے۔ تو ناظرین، اگر ایک آدمی فرد واحد سے کوئی خطا ہو جاتی ہے، کمی ہو جاتی ہے، قصور ہو جاتا ہے، اس فرد واحد کا قصور پوری امت پر تو مت ڈالو، ٹھیک ہے اس کا قصور ہے، لیکن ساری مسلمانوں کا
کوئی قصور نہیں ہے. آپ جو سارے مسلمانوں کو اور اسلام کو بھی بدنام کر رہے ہو, یہ انصاف نہیں ہے. آپ اس فرد واحد کی بات کریں. فرد واحد تو ہر معاشرے, ہر مذہب, ہر ریلیجن میں ایسے ہوتے ہیں, افراد بھی ہوتے ہیں جو اپنے مذہب کا پالن نہیں کرتے ہوتے اور اپنے مذہب کے احکامات کے خلاف اور الٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو ناظرین, آج کی ہماری یہ ویڈیو تھی, کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا. ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کر دیجیے گا.